اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1978 کی 9 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الشعراء کی آیت 105 سے ہونا چاہیے، لیکن میں نے سابقہ درس میں یہ عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان جلیلہ جب یہ ختم ہوگی تو اس سلسلے میں ان کی زندگی کے قرآن کریم نے جو اہم نکات اور گوشے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، میں ان کی کچھ مزید وضاحت کروں گا۔ اور وہ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، قرآن کریم نے ویسے تو تمام انبیاء کرام کی زندگیوں کو پیش اسی لیے کیا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے احکام و اصول و اقدار خداوندی پر عمل کیا ہے وہ ایک محسوس شکل میں تاریخی شہادت کے طور پر ہمارے سامنے آ جائے، اور اس سے ہم یہ دیکھیں، یاد رکھیے یہ اقدار خداوندی جو ہیں یہ پہلے نبی سے آخری نبی تک یہ وہی رہی ہیں، یہ غیر متبدل ہیں، ازلی ہیں، ابدی ہیں، ہر دور میں اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق ان پر عمل کی مختلف شکلیں، تو یہ جو چیزیں ہمارے سامنے تاریخی شواہد آئیں گے یہ ان کی عملی شکلیں ہوتی ہیں۔ اصولی اعتبار سے وہ سب ایک ہی ہیں۔ یہ موجودہ قانون کی اصطلاح میں یوں سمجھیے، ایک ہوتا ہے سبسٹینشل لا، مثلا قانون کے مطابق جرم ثابت ہو تو یہ سزا دی جائے، اور ایک ہوتا ہے پروسیجرل لا کہ وہ پروسیجر کیا ہے جس کے ماتحت یہ سارا کچھ طے ہو اور عدل کے مطابق انصاف کیا جائے، یہ پروسیجرل لا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ تقاضوں کے اعتبار سے بدل سکتی ہیں۔ مثلا ایمرجنسی کے زمانے میں ہوتا کیا ہے، وہ لمبا چوڑا سلسلہ جو ہے عدل قانون کا، عدالتوں کا، اس کو سمٹا دیا جاتا ہے، مختصر کر دیا جاتا ہے۔ یہ سمری کورٹس جس کو کہتے ہیں ان کی وہ سمٹی ہوئی شکل سمجھ لیجیے، اور جب حالات پھر معمول پہ آتے ہیں تو پھر ان کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ جو بنیادی اساسی سبسٹینشل لا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ جو خدا کی طرف سے ہمیں قانون ملا ہوا ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون تو انسان بناتے ہیں، ان کو بدلتے بھی رہتے ہیں۔ تو یہ جو حضرات انبیاء کرام کی یا عموم سابقہ کی داستانیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، اصل میں وہ پروسیجرل لا دیتی ہیں ہمیں۔ قانون تو وہی تھا پہلے دن سے جو آیا اور آخر تک ہو رہا ہے، تو اس میں بھی بعض مقام ایسے اہم آ جاتے ہیں کہ ان میں وہ سبسٹینشل لا جو ہے وہ نمایاں طور پر جھلک کے سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ مقام بہت زیادہ تعداد میں ہے، زیادہ بات تو بظاہر بڑی چھوٹی سی نظر آتی ہے، یہ چھوٹی سی نہیں ہے۔ ساری دنیا کے مذاہب میں دیکھ لیجئے، یا جن کو آپ یونیورسل ایتھکس کہتے ہیں انہیں آپ دیکھ لیجئے، ان میں ماں باپ کی اطاعت اس کو فرض قرار دیا گیا بغیر استثناء کے ہر مقام۔ ہمارے ہاں بھی اس کو ایسا مسلمہ مانا جاتا ہے کہ جس میں کسی قسم کی نہ فکر کی نہ کسی قسم کے اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے، ماں باپ کی اطاعت فرض ہے۔ اور پھر دیگر مذاہب میں اور اقوام سابقہ میں تو یہ اس حد تک چلا گیا، ہندوؤں کے ہاں رام کی زندگی کو بطور اسوہ کے پیش کیا جاتا ہے۔ رامائن ہے ہی یہ چیز، اور وہ آپ کو یاد ہے کہ وہ رامائن جب سے بھی وہ مرتب ہوئی ہے، ہزارہ سال تو ہو گئے، وہ دہرائے چلے جا رہے ہیں، وہ مقدس کتاب گنی جاتی ہے۔ بات اس میں ایک ہی ہے صرف کہ راجہ دشرتھ نے اپنے بڑھاپے میں ایک اور شادی کی، یہ جو دوسری بیوی تھی اس نے چاہا کہ اس کا بیٹا راجہ بنے۔ قاعدے کے مطابق پہلا لوٹی کا بیٹا جو تھا رام وہ ولی عہد مقرر ہو چکا تھا، اور لوگوں میں وہ بڑا ہرج لذیذ۔ یہ نئی بیوی نے بوڑھے خاوند سے
یہ وعدہ لے لیا، اور وہ وعدے اس زمانے کے یہ ہوتے تھے کہ کال دیجئے میں ایک بات کہوں گی مانیں گے، وہ بات بعد میں ہوگی، پہلے ہی منوا دیا کہ مانیں گے کہ ہاں مانیں گے۔ کہ فرمائیے کیا کہتی جی آپ کہ جی میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ راج کی گدی پہ آئے گا۔ اس نے کہا تو وہ تو رام موجود ہے۔ اس نے کہا کہ رام کو دیش نکالا دے دیجیے۔ اب وہ پرن دے چکے ہیں، قول دے چکے ہیں، اندازہ لگائیے یہ اس وقت پیش ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک شخص ہے اپنے بڑھاپے میں اس بیوی کی بات سننے سے پہلے ہی قول دے دیتا ہے کہ ہاں جو تم کہو گے وہ مانوں گا، اور اس کے اوپر جم کے بیٹھا ہوا کہ آزاد مجھے تو ماننا پڑا، مصیبت ہے۔ بیٹے کو بلایا رام کو کہ بیٹا یہ ہو گیا، باپ بھی رو رہا ہے، بیٹا بھی رو رہا ہے، لیکن وہاں جا کے وہ تلسی داس صاحب کہتے ہیں کہ رگھوپت ریت یہی چلی آئے، کیا جی وہ پران جائے پر بچن نہ جائے۔ ہمارے خاندان کی روایت یہ چلی آ رہی ہے کہ قول جو دے دیا ہے اس سے نہیں ہم ہٹ سکتے، جان دے سکتے ہیں۔ بیٹے سے کہا کہ تم میرے ساتھ تعاون کرو گے، اس نے کہا آپ کے قول کی اطاعت مجھ پہ فرض ہے، یہ جانتے ہوئے کہ غلط فیصلہ ہے، لیکن باپ نے چونکہ حکم دے دیا ہے اس لیے وہ رام بنواس کو چلے گئے۔ رام کو ایشور مانا جاتا ہے، پرستش کی جاتی ہے، ایشور کا اوتار بن گیا، کس کارنامے کی بنا پہ کہ باپ کی اطاعت اس حد تک کی، جانتے ہوئے کہ غلط ہے اطاعت کی، تو ان کے نزدیک تو یہ اطاعت جو ہے انتہا تک پہنچ گئی نا۔ ایک غلط بات ہے، اس غلط بات پہ بھی چونکہ باپ نے حکم دیا ہے اس لیے وہ اطاعت ہوتی۔ ہندوؤں کے نزدیک رام ایشور کے اوتار ہیں، ان کی پرستش ہوتی، ایشور کا نام ایک رام ہے۔ یہ رام داس وغیرہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ وہی چیز ہے، رام ایشور کا نام ہو گیا، صرف یہ کارنامہ ہے ان کی زندگی کا۔ تو یہ تو ایک نمایاں مثال میں نے دی ہے۔ دنیا کے ہر مذہب میں، اخلاقیات کے ہر ضابطے میں ماں باپ کی اطاعت، غلط بات باپ کہے اور اس کے سامنے سے کوئی آدمی اعتراض کر بیٹھے یا اس کا حکم نہ مانے، تصور میں نہیں آتا، مذہب کے خلاف ہے، اخلاقیات کے خلاف ہے۔ یہاں ایک شخصیت کی زندگی کو قرآن کہتا ہے کہ قد کان لکم فی قرآن کی آیت میں پڑھ لی 60/4 بڑی اہم آیت ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور اس نمونے کا آغاز ہوتا ہے کہ جب اس نے باپ سے کہا اذ قال لأبیہ ما تعبدون، باپ سے وہ کہہ رہا، جیسا میں نے عرض کیا تھا وہ ایک عام باپ نہیں ہے، وہ اس زمانے کی سلطنت کا سب سے بڑا اسوہ اعظم ہے، بادشاہ سے زیادہ اختیارات کا مالک ہوتا تھا، اتنا بڑا منصب ہے، بیٹے کو وراثت میں یہ منصب بھی مل جانا ہے۔ اب باپ کی اطاعت کی بجائے وہ باپ سے یہ کہتا ہے، اور یہ ساتھ تک کہتا ہے کہ باپ کہتا ہے کہ یاد رکھ اگر تم نے اصرار کیا اپنی اس روش کے اوپر تو سنسار کر دوں گا تمہیں، نکل جاؤ یہاں سے میری یادوں کے سامنے۔ اس نے کہا یہی بات ہے، اس کے باوجود میں کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ صحیح راستے پہ آ جائیں۔ یہ باپ اور بیٹے کا تعلق ہے، قرآن کہتا ہے اسوہ حسنہ ہے ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے۔ ساری دنیا کے ایک مسلمہ اصول، قاعدے، قانون، روایت کے خلاف ایک چیز وہ کرتا ہے تب اسے اسوہ حسنہ ہمارے یہاں بتایا جا رہا ہے، اور بات بڑی صحیح ہے۔ بچے جب تک پرورش کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے ماں باپ کی نگرانی میں رہتے ہیں، انہیں ماں باپ کی ہدایت کے مطابق چلنا چاہیے، کہ ابھی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ غلط اور صحیح میں خود فیصلہ کر سکے، لیکن جب وہ پختگی تک پہنچ جائیں انہیں اپنی زندگی کے فیصلے آپ کرنے چاہیے۔ اگر یہی چیز ہو کہ جس روش پہ وہ چلتے آ رہے ہیں وہی روش جو ہے حکمن عطایتن اسی کے اوپر چلتے چلے جائیں، تو اگر یہ کہیں طریقہ رہتا تو آج کا انسان بھی اسی طرح غاروں میں زندگی بسر کرتا جیسے آج کا 6000 سال پہلے کا انسان کرتا تھا۔ یعنی انسان نہ ہوتا، بھیڑ ہوتا۔ پہلی بھیڑ جو تھی جو کچھ وہ کرتی، آج کی بھیڑ بھی
ماں باپ کی عطایت کے فریضے کے اعتبار سے وہی کچھ کر رہی، نتیجہ کیا؟ بھیڑ کی بھیڑ ہے، کچھ آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ قرآن ہر نئی نسل کو پچھلی نسل سے آگے دیکھنا چاہتا ہے، وہ فرد کی زندگی میں بھی ارتقاء چاہتا ہے، انسانیت کی زندگی کے اندر بھی ارتقاء چاہتا ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ جو پچھلی نسل یا ماں باپ کے یا اسلاف کے عقائد، تصورات، نظریات زندگی کے وہی ہیں، انہی کے مطابق چلنا ہے اگر، تو آپ ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتے۔ آگے بڑھنا تو ایک طرف روکتے ہی رہیں گے کہ صاحب ہم اسلاف کے نقش قدم پہ کیسے چل سکتے ہیں، سبحان اللہ، وہ تو رحمت اللہ علیہ تھے جی، اسی سے بندے بشر ہوئے نا۔ یعنی ان سے پستر جب بھی کسی سے بات سنیے کہ صاحب یہ زمانہ اس قدر فسق و فجور کا اور تاریکیوں کا، جہالتوں کا زمانہ تو وہ تھا نا، پیچھے کی طرف ہمیشہ دے۔ تاریکی کا راستہ اگر آپ کے پاس ہو، میں نے ایک دفعہ لکھا تھا، اور آپ کے ساتھ گائیڈ ہو، وہ لالٹین جو پہلے ہوتی تھی نا ہاتھ میں لیے ہوئے، وہ آپ کے پیچھے رکھی ہوئی چلے، آپ کے اپنے سائے سے وہ راستہ زیادہ تاریک ہو جائے گا، اس روشنی کو آپ کے آگے ہونا چاہیے۔ یہاں جتنے پرانا والدین ہوئی اس میں اسلاف آ گئے، جتنے پرانے ہوتے چلے گئے یہ اتنے زیادہ مقدس و معصوم ہوتے چلے گئے۔ کیونکہ میں کہا کرتا ہوں پرانا گڑ جڑا ہے وہ کہتے ہیں پھر یہ تریاگ بن جاتا ہے۔ جب آپ کی زندگی میں وہ آپ کے سامنے ہیں، ان پہ اعتراض بھی ہوتے ہیں، مباحثے ہوتے ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، کفر کے فتوے بھی لگتے ہیں۔ جو ہی انہوں نے آنکھ بند کی وہ حضرت بنے، علیہ الرحمہ ہوئے، اسلاف میں ان کا شمار ہو گیا۔ اب ان کا اتباع آپ کے لیے فرض قرار پا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پہلا واقعہ، انہوں نے کہا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کالو بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون، ہمارے اسلاف کا یہ روش تھی، طریقہ تھا، ہم اس کے مطابق چلتے جائیں گے۔ جواب ملتا ہے قال افرأیتم، تم نے بھی آن میرٹ اس بات کو پرکھ لیا ہے کہ وہ صحیح راستہ ہے؟ افرأیتم میں ہے ساری بات ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اسلاف کا راستہ ہے یا ماں باپ حکم دے رہا ہے۔ افرأیتم، کتنا بڑا سیلف کانفیڈنس کریٹ کرتا ہے وہ نئی نسل میں، کس مقام پہ وہ اس نئے بچے کو پہنچا رہا ہے، کتنی بڑی ذمہ داریاں اس کو دے رہا ہے۔ اسی طرح سے وہ انسانیت کی صف میں آگے بڑھنے کے قابل ہو سکے گا نا۔ پہلی چیز قرآن نے اسوہ ابراہیمی کو جب ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا تو پہلی ان کا واقعہ زندگی کا یہ آیا ہمارے سامنے، اور یہ ہے وہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات تو بڑی چھوٹی سی لیکن کتنی اہم بات، انسانیت کے ارتقائی منازل کے لیے یہ بنیادی پتھر ہے۔ عمر بھر کے لیے بڑے ہو جانے کے بعد، جوان ہو جانے کے بعد، اپنی ذمہ داریاں سنبھال لینے کے بعد بھی بچے کو اگر آپ یہی رکھیں گے کہ نہیں صاحب جو بات آئے آگے پوچھیے، ابا جان فرمائیے کیا کریں، امی جان کیا ہوگا میں آپ کا، وہ بچہ وہی 3 سال کا بچہ رہتا ہے، اس میں اپنے پاؤں میں کھڑے ہونے کی صلاحیت ہی نہیں پیدا ہوتی۔ ٹھیک ہے غلطی کرتا ہے، کرنے دیجئے، ٹھوکر کھاتا ہے، تصحیح ہوگی، اصلاح ہوگی، توسیع آئے گی، فیصلے کی قوت آئے گی اس کے اندر۔ اپنا راستہ آپ تلاش کریں، وہ تو یہاں تک کہتا ہے یہ تراش پیشہ خود جادہ خود براہ دیگراں رفتن یہ دستے تو غرض دستے تو کارے نادر آئے، گناہ ہم اگر باشد ثوابستے، کہتا اپنے پیشے سے اپنا راستہ آپ تلاش کر۔ ٹھیک ہے اگر کسی وقت اس میں غلطی بھی تم سے ہو جائے گی، پتہ بھی ہو جائے گی، یہ بات کہ تم نے خود اپنا راستہ تلاش کیا اس کا ثواب تمہیں ضرور مل جائے گا۔ انسانیت کی صف میں قومیں وہی زندہ ہوتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں عزیزان من، جو اپنے پیشے سے اپنے راستے تلاش کرتی ہیں۔ اسلاف کے راستے پہ تو حیوان چلتا ہے، ان کے سلف وہی ہوتے ہیں، بھیڑ کا سلف ہی بھیڑ ہی ہوتا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آج کا انسان وہ انسان نہیں جو غاروں اور درختوں پہ رہتا ہے،
اسی لیے کہ اس نے اسلاف کا اتباع جو تھا اس کو چھوڑا ہے، غنیمتیں چھوڑ دیا انہوں نے۔ پہلی چیز اسوہ ابراہیمی آپ کے سامنے دی۔ اگلی چیز آتی ہے صاحب ملوکیت، استبداد، آمریت، ڈکٹیٹرشپ، انسان کی حکومت، بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا کہتے ہو تم؟ پرستش کرواتے ہو؟ تمہارا اقتدار کیا ہے؟ اقتدار ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو حکم دیتے ہیں ہم گولی مار دو اس کو، گولی مار دی جاتی ہے، مر دیا جاتا ہے۔ پھانسی کے دستے سے ہم کو کہتے ہیں نکال دو، اتار دو اس کو نیچے سے، اتار دیا جاتا ہے۔ ہمارا اقتدار آپ نے دیکھا، یہ مقام آئیں گے جب میں آپ کی تشریح کروں گا۔ وہاں کوئی مناظر یا مولوی صاحب ہوتے تو منطق میں الجھ جاتے کہ آپ کے شعراء کبریٰ کے اندر یہ منطقی جو ہے وہ خلا پیدا ہو گیا ہے، اس اعتبار سے یہ جو نتیجہ ہے مستقرہ ہے باطل قرار دیتا ہوں میں، وہ اس سے زیادہ منطقی دلیلیں دے جاتا۔ ان کا مقصد تو منطق سے قائل نہیں کرنا تھا، اس کو منہ بند نہیں کرنا تھا، اس کا اطمینان کرنا تھا۔ کہا یہ جس کو تم نے یہ کہا ہے اسے اقتدار نہیں کہتے، اسے آمریت کہتے ہیں۔ اقتدار دیکھنا ہے تو یہ جو سورج صبح کے وقت مشرق سے نکلتا ہے اس کو ذرا مغرب سے نکال کے تو بتا دو، کہو ہے اقتدار؟ قرآن کہتا ہے فبہت اللہ جی کہو، عجیب لفظ ہے، کیا ترجمہ ہے اس کو؟ یعنی یہ مبہوت کا لفظ تو ہمارے ہاں آتا ہے، یعنی پلے کھ نہ رہے ہو، منہ تکتا رہ گیا، اب وہ گل نہ اڑی، یہ سارے ترجمے آتے ہیں اس لفظ کے اندر۔ دوسرا وہ اسوہ حسنہ ہمارے سامنے دیا، پھر پوری قوم آ رہی ہے، ساری قوم کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہو، اعلانیہ ٹکراؤ پیدا ہو، نازک سے نازک ترین جذبات جو ہیں ان کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہو رہا۔ یہ سارا کچھ جو کہتے ہیں وہ جا کے انہوں نے مندروں میں جا کے ان کے بتوں کو توڑ دیا، ٹھیک ہے، ان کو سمجھانے کے لیے کوئی اور دلیل باقی نہیں تھی، ساری دلیلیں قرآن نے دی ہیں، غیر محسوس دلیلیں ان کو دی ہیں، وہ نہیں اس پہ آئے، محسوس دلیل دی یہ بتانے کے لیے کہ ان میں کوئی قوت نہیں ہے۔ اب جنہیں وہ خدا مانتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر قسم کا اقتدار اور اختیار ان کو حاصل ہے، ان کے متعلق سامنے ان کے بتانا کہ ان کو اگر حاصل تھا تو کوئی ایک شخص آتا ہے وہ توڑ پھوڑ کے سیٹ بجا دیتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، ان کے اختیار و اقتدار کہاں چلے گئے؟ اور اس پہ ایک کو باقی رکھ لیتے ہیں جو سب سے بڑا ہے، وہ کہتے ہیں کس نے کیا؟ کہنے لگے ان کے اختیار تو چھوڑ دیجیے، سب سے بڑا ہے نا، اس سے پوچھ تو اس سے اتنا تو پوچھ لو کہ کس نے کیا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے کیا۔ انہیں کہنا پڑا کہ ابراہیم تو بڑا بیمار، معاذ اللہ، تجھے پتا ہے کہ یہ بولا نہیں کرتے، یہ سنا نہیں کرتے، یہ دیکھا نہیں کرتے، کہنے لگا بڑے نہیں پتا ہو کچھ نہیں۔ کیا انداز ہے، یعنی ان کی زبان سے یہ کہلوانا تھا کہ ابراہیم تجھے تو آپ پتا ہے، آپ پتا ہے کیوں؟ تیرے گھر میں تو جو کٹانوں کو کاٹ کاٹ کے پتھروں کو یہ خدا بنائے جاتے ہیں، تیرا باپ بناتا ہے، تو بھی شاید کسی وقت میں ہاتھ بٹاتا ہوا، تجھے تو پتا ہے کہ بولا نہیں کرتے، دیکھا نہیں کرتے، سنا نہیں کرتے، تو بات آگے میں یہ ہو کہ خود اعتراف کرتے ہو کہ ان کی یہ بے بسی اور بے کسی کا عالم ہے اور ان کو خدا مان رہے ہو، کیا انداز ہے۔ لیکن جب باقی قومیں ان باتوں پہ آتی ہیں، اصل میں یہ ہے کہ ان کے اقتدار پروہتوں کے، پادریوں کے، ملاؤں کے، پریسٹ کے، یہ وہ بتوں کی حفاظت نہیں ہوتی، یہ مندروں کا تقدس نہیں ہوتا، بہی بہانہ مگر عمر خود دراز کنم، اپنے اقتدار کو قائم رکھنا ہوتا ہے ان کی آڑ میں۔ ابراہیم اس مقام پہ پہنچانا چاہتا ہے اور اس کے بعد ساری قوم کے خلاف چیلنج دیا جاتا ہے، پوری کی پوری قوم مخالف ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ وہاں کمپرومائز کریں، مفاہمت کریں، مصالحت کریں ان کے ساتھ، یہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ مقام ہے، وہ کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں جلا دیں گے، مار دیں گے، اگر اس حد تک تم آ چکے ہو، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو میں بھی پابند نہیں بیٹھنے کے لیے، میں درخت نہیں ہوں
کہ یہاں سے اکھیڑ دیا جائے گا تو میری جڑیں اکھڑ جائیں گی. انہیں ظاہروں نے جا رہا. میں اس مقام میں جاتا ہوں کہ جہاں میرے رب کے ایک نظام کے نفاذ کے لیے خدا سازگار ہے. میں پابند اس سرزمین کا نہیں. خاص خطہ زمین کے ساتھ میری کوئی محبت نہیں ہے کہ باطل ہے اگر وہاں تو باطل کی پرست کرتا رہوں. کیونکہ صاحب یہ بھومی ماتا ہے میری ساتھ, یہ تو دیوی ہے. اور ہمارے ہاں بھی وہ حب الوطن میں علی ماں تاریخ پاکستان کے زمانے میں یہ آیا کرتے تھے فکر کا. یوں ہی عربی کے 3 لفظ حدیث بنا کے بیچتا ہے. مشکل کیا ہے؟ حب الوطن میں علی ماں اندازہ لگائیے. اور انبیاء کرام کا اسوہ حسنہ ایک نبی کا نہیں, ہر نبی کہ جب بھی اس نے دیکھا ہے کہ یہ مقام سازگار نہیں رہا ہے اس نظام کے قیام کے لیے, جو سرزمین بھی سازگار ہوئی ہے وہ وہاں چلا گیا ہے. اور یہ گئے اور یہ کہتے ہوئے گئے انی مہاجروں نے انی ظاہروں نے الا رب. یہ نہیں کہ میں یہاں سے وہاں فلسطین جا رہا ہوں, شام کے میدانوں میں جا رہا ہوں. نہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں اس نظام خدابندی کے قیام کے لیے خدا چاہتا ہے. اسوہ ابراہیم کے اوپر کہا یہ جاتا ہے کہ اب اس کو مقامی نہیں رہنے دینا, اس پیغام اور نظام کو یونیورسل بنانا ہے. انسانیت کے لیے مرکزیت قائم کرنی ہے. بڑا بیٹا ہے اسماعیل, وہ شام اور فلسطین کی سرداریاں, قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم اور اس کی نسل کو ہم نے بہت بڑی ملک عظیم دیا تھا. ملک عظیم ان کے حصے میں آتا تھا. کہا کہ نہیں, قرآن نے یہ تو بتایا ہے میں جب وہاں آؤں گا. وہ جو ہے کہ حضرت ابراہیم نے بیٹے کو لٹا دیا اور چوری پھیر دی, اور وہ جنت سے جبریل ایک بیٹے کو لے آیا کیونکہ آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی, جو نے کیا پہنچا غنیمت ہے. ادھر وہ تھلے لاتا پھر دمبا آگے ڈال دیتا, اکھیاں کھولیاں تو تکیا ہوگا لگا میں ہسیا جبریل نہیں پتا ہی نہیں لگے دیتا کہاں سے اگر راستہ نہیں. یہ زد عظیم تھی, کہا یہ ایک ثانیہ گردن سے چھری چلا دینا یہ کیا ہے. ساری زندگی جو ہے وقت کر دے اس کام کے لیے, نسلیں تک وقت کر دے. یہ شادابیاں, یہ خودگواریاں, شام اور فلسطین کے میدانوں کی سرداریاں, یہ سب دوسروں کے حصے میں آئیں گا. لٹا دے دولت کونین اور میرے لیے بس ایک تبسم میں حافظ نواز رہنے دے. کہا آؤ اسماعیل, خوب بے برگ گیا زمین جو ہے مکے کی, وہاں بسا دیا جا کے. یہ ہے دنیا کے بت قدے میں وہ پہلا گھر خدا تھا. اس کی تولیت ان کے سپرد کی, اس کی نگہبانی, اس کی حفاظت ان کے سپرد کی, کیونکہ اسے مرکز بننا تھا انسانیت کا. بیٹے کو وہاں بسا دیا. جب عظیم کا بیٹا مالک خندہ پیشانی سے ہنستا ہوا تھا بسا, اس نے نہیں کہا کہ وہ ساری سرداریاں وہ بادشاہتے ہیں وہ سب کو یہ بے برگ گیا زمین اس کے اندر بتایا گیا. کہا گیا کہ ایک مشن ہے, مشن کی تکمیل کے لیے میرے سپرد یہ کام ہوا ہے, میں یہ کروں گا. ہنستے ہوئے کروں گا, ہنستے ہوئے چھری کے نیچے نہیں لیٹ گیا. 1-2 منٹ کی قربانی نہیں تھی, یہ عمر بھر کی قربانی تھی, پوری آنے والی نسلوں کی قربانی تھی. یہ پیش ہو رہا ہے. پوری ایک مردہ قوم کو زندہ کرنے کا مشن ان کے سپرد کیا گیا. اتنا بڑا اہم سنگین مرحلہ ہے کہ یہ بھی کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تمہیں حکم دیا ہے کہ ان کو زندہ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ زندہ ہوگی, لیکن مجھے یہ بتا کیسا تو یہاں یہ مقام آئے گا تو وہاں میں بتاؤں گا. یہ کہ ابراہیم نے یہ کہا کہ تو یا اللہ بتا مجھے کیسا مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا ابھی بتاتے ہیں, یا 4 پرندے پکڑ لے. تو پھر پرندوں کی تفصیل جاتی ہے ہمارے تفسیروں کے اندر. وہ کہتا ہے کوئی کبوتر سے کوئی گیت مور سے ہو, دعا کہنا نہیں ہو نہیں مورنے سے ہے گا, کوئی جگہ ککڑ ہے گا. پوچھو کہ تم کو پتا کیسے چلا چلی ہوئی ہیں یہ باتیں ہمارے کہ وہ 4 پرندے کہاں تھے. پھر انہوں نے ذبح کر دیے, پھر کیما کر دیے, پھر لا دیتا. اب پھر تو آنکھا بنا دیا نا اس کام میں, تو دیکھنے کس طرح زندہ کر دیتا, لاب لا بھی دیتا. کبوتر کا مور ہی مور کا ککڑ بھی آپ رکھیے گا, میں چل نکلا اسی روش میں. پھر کیا کروں, مختلف پہاڑیوں کے اوپر بوٹی بوٹی ڈالتا.
مارو آج ماری کر 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 کے اٹھا، کبوتر کبوتر، مرغی مرغی، میرے اللہ اس کتاب عزیز میں کیا بنا. اور عزیزہ نے مان یقین مانیے اس قوم کے اوپر جو عذاب مسلسل 1000 برس سے ہے، صرف اس لیے کہ اس نے خدا کی اتنی عظیم کتاب کو اس مرحلے کے اوپر لا کے پھینک دیا ہوا ہے. وہ بڑا غیور واقعہ ہوا ہے. اور آخری کتاب اس کی، آخری رسول اس کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. ہم اس عذاب کے اندر مبتلا ہیں. توہین عدالت کو بڑی چھوٹی، اتنی بڑی عدالت کی اتنی بڑی توہین، آئین کی توہین. بڑا صبر آزما مرحلہ جو ابراہیم سمجھانے کے لیے بات ہے. یہ جنگلی تیتر، بٹیر، بھاگنے دوڑنے والے، ان کو پکڑ دیکھتا ہے کہ یہ ان کو سدھانے والے کیا کرتے ہیں. وحشی جانور ہوتا ہے، آدمی کے پاؤں کی آہٹ سن کے بھاگتا ہے. کہتا ہے ان کو وہ سدھانے والا روز اپنا مغز مارتا ہے، جان مارتا ہے، ہمت سے، استقامت سے. غصہ نہیں اس کو آتا، تنگ نہیں اس پہ ہوتا. عزیزان مان اس قسم کے پرندے کو سدھانا کوئی آسان کام نہیں ہے. جان مارنی پڑتی. اس میں استقامت بڑی چیز ہوتی ہے. مایوسی نہ ہو، تسلسل اس کے اندر ہو، صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے. کہا ابراہیم دیکھا تم نے کہ کیسے پرندے کو سدھاتے ہیں. پھر اس کی کیفیت اسی کی کہ جو پاؤں کی آہٹ سے جنگل کی طرف اڑ کے چلا جاتا تھا، اسے وہ جنگل میں آزاد چھوڑتا ہے اور وہ اس کی آواز پہ اس آزادی کو چھوڑ کے اس کے پنجرے میں آ جاتا ہے. ابراہیم قوم میں اس طرح سے زندہ ہوا کرتی. قوما گلا کٹن نال زندہ نہیں ہوا کرتی. قوما دا تیمہ کیتا جاتے ہو نہیں زندہ ہوا کرتی. عزیزاں نے من اس وقت ابراہیمی بتا رہا ہے کہ قومیں کیسے زندہ ہوا کرتی. یہ تمام چیزیں دہرانے کے بعد قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ایک کے بعد دوسرا جانگزاد مرحلہ ابراہیم کے سامنے آتا چلا گیا اور وہ پورا اترتا چلا گیا. اس کے اوپر ایک لفظ ہے. ہر پچھلے مرحلے کے بعد ایک اور زیادہ جانگزاد مرحلہ آتا گیا. اس کے پورا اترتا گیا، پورا اترتا ہے. جب انتہا پہنچی تو ہم نے کہا کہ ابراہیم واقعی تم اس قابل ہو کہ انی جاعلک للناس امام. تیرے جیسی شخصیت ہے کہ جسے نو انسانی کی امامت کبریٰ کا منصب ملنا چاہیے، تو مستحق ہے اس کا. اسوہ ابراہیمی یہ ہے عزیزان مان کہ جسے اب امامت کا ترجمہ میں کیا کروں، لیڈرشپ آپ کہہ لیجیے، سربراہی آپ کہہ لیجیے، آگے بڑھنے والا کہہ لیجیے. ویسے تو آپ کو یاد ہوگا میں بار بار دہرایا کرتا ہوں کہ یہ لفظ امام عربوں کے ہاں ہوتا کیا تھا. یہ معمار آپ نے دیکھا ہوگا، مکان بناتے ہیں، دیوار بناتے ہیں. کبھی آپ نے وزیر خان کے چوک سے وہ وزیر خان کی مسجد کی پچھلی دیوار ہے اس گلی سے گزرتے ہوئے کبھی آپ نے دیکھا ہے اس کو؟ ہم نے کیوں دیکھنا؟ دنیا کے بڑے بڑے مہندس اور انجینئر آتے ہیں، آرکیٹیکٹ آتے ہیں اس دیوار کو دیکھنے کے لیے. اتنی بڑی دیوار، اتنی اونچی دیوار، اتنی سیدھی دیوار، یہ ہمارا معمار کس طرح سے بناتا ہے اس دیوار کو؟ ایک تاگا اور ایک لکڑی، بس یہ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک رڈا رکھتا ہے تو اس لڈو کو پھر اتنا سا نیچے رکھ کے اوپر پھر وہ اس کے ساتھ ہی باندھ دیتا ہے. اتنا کروڑ ہے ہمارے یہاں سسٹم، لیکن اتنا کریکٹ ہے وہ سسٹم. وہ لڈو جس سے وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اینٹ ادھر ادھر کج تو نہیں ہو گئی، ٹیڑھی تو نہیں ہو گئی، دیوار سیدھی اٹھ رہی ہے. یہ جو وہ لڈو ہوتا ہے معمار کے پاس، عرب اسے امام کہتا ہے. ملت کی دیوار کہیں کج تو نہیں ہو گئی. کون بتاتا ہے؟ لڈو. امام کا اسوہ حسنہ بتائے گا نا. یہ اس سے ماپی جائے گی ملت کی دیوار، اس کی زندگی سے، اس کے اسوہ سے جو صحیح جا رہا ہے. اگر تو اس کے مطابق چل رہی ہے ملت تو اس کی دیوار سیدھی اٹھ رہی ہے. تو یہ لاٹری کو من لگ جائے گا. اس کے بعد پھر جو دیوار کا حشر ہوگا آپ جانتے ہیں. امام اس کو کہتے للناس امامہ، نو انسانی کی امامت کبریٰ.
اوہ، اور وہیں اگلی چیز پھر یہاں تو یہ صورت ہے نا کہ بادشاہ، باپ بادشاہ، بیٹا پیدائشی بات، باپ جاگیردار، بیٹا پیدائشی جاگیردار، اور اب تو لیڈر کا بیٹا بھی لیڈر. اتنی بڑی چیز جب کہی گئی کہ تجھے لو انسانی کی امامت دیتی ہے، کالا و من ذریتی، یا اللہ میری آگے نسل بچے جو ہے ان کے حصے میں بھی یہ بات آئے گی. اسی سم کاٹ کے رکھ دیا، لا ینال احد الظالمین، اگر وہ تیرے معیار کے اوپر پورے اتریں گے تو ملے گا، اگر اس سے ادھر ادھر ہٹے گے میں کوئی وعدہ ان سے نہیں کرتا. صحیح نہ لو کوئی بلا یہ تو دے جواب، کھرا کھرا جواب، لا ینال احد الظالمین. ابراہیم کا بیٹا ہوگا کچھ فائدہ نہیں اس کو دے سکتا. اسوہ ابراہیمی یہاں بتایا ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات، ایک ایک قدم کے اوپر جانگداز مراحل آئے اور وہ پورا ہوتا چلا گیا. ہمارے یہاں کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن کریم احادیث کی روح سے سمجھ میں آ سکتا ہے. بہت اچھا جی. حدیث کی ڈیفینیشن اگر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد، کون سا مسلمان ہے جو اس کے سامنے سر نہیں جھکائے گا؟ ہم تو حضور کا نام آتا ہے تو سر جھک جاتا ہے، دیکھ یار ہمارا ارشاد نبوی کے سامنے سر نہ جھکے گا ہمارا. سوال تو یہ ہے کہ جسے آپ ارشاد نبوی کہتے ہیں وہ ارشاد نبوی ہے بھی یا نہیں؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں تم پوچھ سکتے، یہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں بس سمجھ لو کہ یہ ارشاد نبوی ہے. اچھا جی، قرآن سمجھنا ہے تو اس کی دوسرے سمجھ، بہت اچھا. یہ آئی آیت کہ ابراہیم کو ان مختلف چیزوں میں آزمایا اور وہ اس پہ پورا اترا اور امامت نو انسانی کا مستحق قرار پایا. حدیث کی کتابوں میں بالخصوص مسلم میں اور اس کی بنا پر آپ کے یہاں کی تفسیروں میں، تفسیر ابن کثیر تو عام طور پہ مل جاتی. آپ کو معلوم ہے کیا بتایا کہ ابراہیم نے کیا وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ جن کی بنا پر وہ نو انسانی کی امامت کبریٰ کے مستحق قرار پائے. آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ سن رکھیے، لکھ رکھیے. مونچھوں کو کم کرنا، داڑھی کا بڑھانا، یہ مسلم کی حدیث کا ترجمہ نہ کر رہا ہوں، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، مسواک کرنا، سر کے بال مڈانا اور اگر رکھنا تو پٹوں کی طرح رکھنا نہیں، مانگ نکالنا، ناخن لینا، میری بیٹیاں معاف رکھیں، میرے ناک بال لینا، بغلوں کے بال لینا، ختنہ کرانا، پیشاب پخانے کے بعد استنجا کرنا، جمعے کے دن غسل کرنا. یہ وہ تھے مقامات جن پہ ابراہیم نے عمل کر کے دکھایا. خدا نے کیا اور شاباشی نہ دیا. کیا بات ہے، جاہلوں کا للناس اماما. چیزاں نے من ہنسیے نہیں روئیے میری طرف سے. بس سکھ ہی نہیں بچرا گیا تو نہیں بن سکتا، باقی ہے سارے بات. یہ حدیث شریفوں کی بات، ان آیتوں کی تفسیر یہ کی جا رہی ہے. اسوہ ابراہیمی آپ کے لیے بتایا جا رہا ہے بہترین نمونہ، اور یہ ہیں وہ 10 ٹولیے جو پیش کیے جاتے ہیں اس کے بعد. وہ کہتے ہیں جن امام ہوں نہیں ہوئے کوالیفکیشن ہوں کہ پورا کر لینا امام بن جاتا. وہ جو ساڈے جو مقتدی ہوں نہیں تھے وہ جو امام ہوں. اگلی چیز قرآن نے کہی کہ یہ بننا ہے تم نے تو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اپنی زندگی کی آمادگاہ مقام ابراہیمی کو سامنے رکھ کے تیار کرو. نسل آمادگاہ مقام ابراہیمی ہے. یہ مجھے بتایا ہے ابھی اسی آیت میں، یہ 10 شرطوں میں نہیں، وہ تو قرآن نے بتایا. کہا یہ مقام ابراہیمی ہے، اس کو اپنی آمادگاہ بنائیے. انہوں نے کہا مصلی. اچھا مصلی کیا. کعبے کے حریم میں ایک اتنی سی جگہ اس پہ نشان کیا، اور آپ کو پتا ہے مصلی ابراہیمی اس کو کہتے ہیں. اور آج کے دوران میں وہاں 2 نفل پڑھیے
اور کہہ دیا کہ قرآن کا یہ حکم جو تھا خدا کا یہ پورا ہو گیا. وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلًّى, جہاں ابراہیم نے نماز پڑھی تھی اسی مصلی پہ تم دو نفل پڑھ. چلو 10 شرطیں وہ پوری ہو گئی, مقام ابراہیمی جو ہے اس کا مصلی یوں بن گیا. تو پھر نو انسانی کی لیڈرشپ آپ کے حصے میں آ گئی. اقوام عالم کی طاقتوں کے اوپر گداگری تو آپ کے حصے میں آ گئی. مقام ابراہیمی مقام اور امامت کبریٰ. اور آگے چلیے ذرا, دہراتا چلا جاؤں گا بار بار. اسوہ ابراہیمی زندگی حضور کی جو ہے حضرت ابراہیم کی, اس کو آپ کے لیے قیامت تک کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا. حدیث کی تمام کتابوں میں بالخصوص بخاری شریف میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ جھوٹ بولا تھا. معاذ محمد در قیامت را براری سرد خاک, سر برارو ہی قیامت در میں آنے خلق بھی. قرآن یعنی نام ہی کہے نبی کے متعلق عزیزان من, نبی کی صداقت ہی تو ہے جس کی وجہ سے ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نبی ہے, اور اس کے بعد دلیل کوئی نہیں ہوتی. رسول اللہ نے جو فرمایا کہ یہ قرآن میری فکر کی تخلیق نہیں ہے, خدا کی طرف سے ملا ہے, کوئی ثبوت نہیں حضور کے پاس. ہم اگر اس کو مانتے ہیں خدا کی کتاب تو صرف اس لیے کہ رسول جھوٹ نہیں بولتا, سچ کہتا ہے. رسول کے متعلق یہ ہو کہ اگر جھوٹ بولتا ہے. اور پھر عجیب بات ہے, قرآن نے خاص طور پہ صدیق النبی کہا ابراہیم کو, بڑا ہی سچا کہیں یہ کہنے میں کہنے والی صرف بہت سچا تھی. خدا کا جلیل القدر نبی بقول ان کے جھوٹ بولتا ہے, دوسرا نبی اس کی تائید کر کے اپنی حدیث میں شامل کر دے. دو ہی نبی, حضور کی زندگی کو بھی اسوہ حسنہ قرار دیا قرآن نے, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی دیا. دونوں نبی, دونوں کی کیفیت یہ ہے کہ ایک اس بات کا بیان کرتا ہے کہ ابراہیم نے 3 دفعہ جھوٹ بولا تھا, یہ ان کی تائید کر رہا ہے. یہ بھی جب واقعہ آئے گا تو میں عرض کروں, یعنی تصور بھی نہیں ہم کر سکتے کہ صاحب یہ چیز بھی کبھی نہیں. تیری وہ مصر میں سے جا رہے تھے, بیوی اپنی ساتھ تھی, تو مصر کا بادشاہ جو تھا وہ نوجوان جوان عورتوں کو پکڑ لیا کرتا تھا اور اپنے محل میں لے جایا کرتا تھا. تو وہاں تو بڑی مشکل پیش آئی. انہوں نے کیا کیا جائے, وہ پرندے اس کے ہیں, کہا کون ہے تیرے ساتھ, ان کا جی میری بہن ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کے باوجود وہ پکڑ کے لے گئے. انہوں نے کیا سانو کی کر دے دی, تو یہ تیری کی لگ دی, تیری بھی کیتا تو رکا بھی تھا. معاذ اللہ, جھوٹ بھی بولا اور اس کے باوجود بیوی بھی کی. اور وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ چلیے, قوم پرستش کیا کرتی تھی چاند سورج ستاروں کی, عرس منایا کرتی تھی, ان کا میلہ تھا. انہوں نے یہ چیز کہی کہ ابراہیم تم بھی چلو. انہوں نے کہا نہیں سکی, تمہارے ان معبودوں سے, تمہاری اس روش سے, تمہاری اس پرستش سے, تمہارے عقیدے سے, تمہارے اس مذہب سے بیزار ہوں میں. عام سکھ تو انگریزی میں بھی کہتے ہیں سکیم کا ترجمہ, کیا بار بار آ جاتے ہو تم ان کے بیٹل. وہ اپنی جس کی نمایاں خصوصیت یہ ہے ان کی کہ اس وقت چمکتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد یہ خود غائب ہو جاتے ہیں, ڈوب جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. وہ اس قسم کا, اور اسے میں اپنا خدا بنا لوں. تو آج انہوں نے کہا تھا انی سکیم میں بیمار ہوں اور جھوٹ بولا تھا. میں پوچھتا ہوں کہ یہ ان کے ہاتھ میں نبرتی ابراہیم علیہ السلام کی جو کہتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ پڑے ہوئے نہیں آگا, آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ اگر اس کا ترجمہ آپ کرتے ہیں کہ وہ بیمار ہوں میں, آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ وہ بیمار نہیں تھے, جھوٹے تھے؟ اور بیمار کی بات ہی نہیں. بتوں کو توڑا جی, انہوں نے پوچھا جس نے توڑا ہے, اس نے کہا کہ اس سے پوچھ لیجیے یہ بڑا ہے. تم نے تو نہیں توڑا, انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ہے, اس سے پوچھ لیجیے. کہنے لگی کہ یہ بھی جھوٹ بولا کہ میں نے نہیں توڑا. میں بات بتا چکا, میں تفصیل سے قرآن کی روح سے یہ واقعات بیان کروں گا جب یہ آیتیں آئیں گی. میں ضمن عرض کر رہا ہوں, 3 جھوٹ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنا جن کے ذہن میں انبیاء کرامات, انبیاء علیہ السلام کی حرمت اور ان کا ناموس ہے. تڑپ اٹھا میں, دیر کی بات ہے, آج سے 60 سال 50 سال پہلے کی بات سمجھ لیجیے. دلی میں نے اس کے خلاف لکھا جی,
وہاں بہت بڑے مولوی صاحب تھے جنہوں نے نکالا کیا، بہت جلیل القدر ٹیمپلیٹ شاعر کیا. کہنے لگا اس کو دیکھیے بابو کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 جھوٹوں کے اوپر بل بلا اٹھا، ہم 6 جھوٹ ثابت کر سکتے ہیں. میں نے اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا. میں نے کہا قرآن نے حضرت ابراہیم کو کہا ہے ابیکم ابراہیم، تمہارا باپ ابراہیم، اپنے پیو سے 100 جھوٹ ثابت کرو مینو کی. یاد ہے کہو کہ ابیکم ابراہیم میں وہ ہمارا باپ نہیں ہے تو ٹھیک ہے. تو اگر تم مانتے ہو اس کو تو وہ تو ابیکم ہے، تمہارا باپ ہے تو ٹھیک ہے. سب مجھے بات پہنچتا ہے تم 100 جھوٹ ثابت کرو، وہاں جھوٹیاں نے پوچھا بھی تو جھوٹے ہی ہوتے آگے. یہ مدد ہے آپ بڑی دلیل لائے کہ جی نہیں، دین کے حق میں جو بات کہی جائے جھوٹی وہ اصل میں ہے، وہ جھوٹ نہیں ہوتا. اچھا جی، اس پہ کوئی بات جرم نہیں، ملامت نہیں. جہاں یہ حدیث ہے نا، اس کی اگلی حدیث یہ ہے کہ قیامت میں لوگ مجرم جو ہیں امتیں وہ جائیں گی نبیوں کے پاس کہ چلیے ہماری سفارش کرائیے خدا کے حضور. ہر نبی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی لغزش بنا دے گا کہ میں نہیں جا سکتا جی، میں نے تو یہ کیا تھا، میں نہیں جا سکتا، میں نے یہ کیا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ تو خلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے، خود خدا نے جو کہا ہے کہ ہم نے تمہیں خلیل بنایا، تم تو کرو. میں کیا جاؤں، میں تو اپنے لیے ہی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، 3 دفعہ جھوٹ بول چکا، کس منہ سے خدا کے سامنے جاؤں. اسی میں یہ بھی اٹھائی. میں نے کہا اگر دین کی حمایت میں یہ چیز تھی تو ان کو اس طرح ندامت و شرمندگی کی ضرورت ہے. ان کو تو دھڑلے سے کہنا چاہیے تھا کہ آپ مجھ سے زیادہ آپ کے دین کا محافظ کون ہے. سچائی تو یہ سر، میں تو جھوٹ بول کر بھی تمہارے دین کو سچا ثابت کرتا رہا. وہاں تو خان بہادر کا خطاب مل جاتا ہے. یہ ہے جی تفسیریں آپ کی آئے تھی. چلیے آج ابراہیم علیہ السلام کی کیریکٹر کیا سامنے آتا ہے. پہلی بیوی موجود تھی حضرت سارہ، ان کا نام بتایا گیا. دوسری بیوی ان کی کہتے ہیں مصر میں ان کو لونڈی ملی. لونڈی تو ضرور ساتھ رکھتے ہیں یہ ہاجرہ ان کا نام. نظر آ رہا ہے کہ یہ روایتیں، یہ حدیثیں، تفسیریں، یہ اس سائٹ کی جو معاشرہ ہے اس میں رقص کے غالباً بنائی گئی ہیں. عربوں کے یہاں شدت نہیں ہو. یہ جو سوکن ڈا آپ کہتے ہیں، سوکن کی وجہ سے جلن اور حسد، عرب عورتوں میں جو بہت کم ہوتا ہے. میں پھر عرض کروں گا یہ کیا فرق. کہا یہ گیا کہ یہ لے تو آئے. اب اتنی جلیل القدر نبی کے گھر کے اندر ذرا جھانک کے دیکھیے. کردار انسان کا سب سے بہتر آپ نے دیکھنا ہو نا سچا، تو گھر کے اندر جھانک کے دیکھیے. جس طرح دوپہر کے وقت کی گرمی کے زمانے میں عام طور پہ کرتا ارتا اتار دیتا ہے نا گھر کے اندر، اپنے کردار کے اوپر بھی جو نقاب اس نے باہر پہن رکھے ہوئے ہوتے ہیں گھر کے اندر وہ ادھر جایا کرتے ہیں. عام طور بڑا بے نقاب کردار آیا کرتا ہے. ہوتے ہیں ایسے بھی تو جو وہاں بھی ایکٹنگ کرتے رہتے ہیں، اس میں برا نہیں، لیکن عام طور پہ گھر کے اندر کی زندگی جو ہوتی ہے وہ بڑی بے نقاب. اب گھر کے اندر کی زندگی دیکھیے اس کی کہ جس کے اسوہ کو قیامت تک کے لیے مومنین کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے. گھر کے اندر دیکھیے سوکنے 2 کٹھی ہو گئی. یہ لے آئے لانڈی کو، بن گیا گھر جہنم. ایک دن گاؤں میں آ کے اس نے کہہ دیا، سارا نے بڑی بیگم صاحب وہ تو بیگم رہتی ہے نا، کہ میں تو اس کے ناک اور کان کاٹوں. یہ بیچاری گھر سے بھاگ گئی. اور حدیث میں لکھا ہے کہ وہ سب سے پہلے گھاگرا جس نے پہنا تھا وہ ہاجرہ تھی، تو وہ لمکتا ہوا گھگرا وہ پہن کے وہ گئی تاکہ پاؤں کے نشان مٹتے رہے. بدھو کو یہ پتا نہیں کہ پاؤں کا نشان تو پھر بھی ہوا آئے گی مٹ جائے گی، گھگرے کی جو لیک پی ہوئی ہے. یعنی ان کو افسانہ نویسی بھی نہیں آتی. پاؤں کے نشان مٹانے کے لیے گھگرے کی جان پیچھے کوئی جان نہیں ہو جائے گی. حضرت ابراہیم گئے منا وہاں سے واپس لائے. سارا نے کہا کہ نہیں میں تو کاٹ کے رہوں.
उसने कहा कि दीदी मुझे पता है तुझे बेटी पति है, वो अम्मा हवा की बेटी है ना, जो पथरी से पैदा हुई थी, और वो हदीस है ना, तो पथरी टेढ़ी होती है, इसलिए औरत टेढ़ी पैदा होती है। 1000 इसको सीधा करने की कोशिश करो, टूट तो जाएगी, सीधी नहीं होगी। कहता है क्यों पथरियों की गल और आज शायद आप ये नई बात सुनेंगे, इनको भी कभी नहीं सुनेंगे। ये माई हवा जो थी हजरत आदम की पहली बीवी नहीं थी, पहले और बीवी थी, पूरा ना ही लेंगे जी। आप भी यही बातें सुन रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि आप उन्होंने कहा कि मैं तो बात करूँगी। उन्होंने कहा कि अच्छा भाई मेरी बेटी मेरा कानों को नाक को ढक लीजिए। उन्होंने कहा कि यूँ कीजिए, एक नाक छेद दो, नाक पा दो, तो कान छेद दो तो वारियाँ पा दो। आज ने तुम था तो वारियाँ पाई हुई है ना, ये वो हुआ था। तेरी कसम भी पूरी हो गई तो नाक कान दिए तो बातेगा। और अब तक हमारे यहाँ वो नाक और कान की नहीं लड़कियाँ चली आ रही है। बात मेरे सामने आ गई। आओ आप हैरान होंगे कि वो जो मैंने कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो 3 झूठ धड़ल्ले थे 1000 बरस के वो किताबों के अंदर, उनके खिलाफ अगर एक लफ्ज़ी भी कहे तो इसके खिलाफ मुनकर हदीस का फतवा मुर्तद जेल में आपके आता होगा कि इनको इसमें मजा क्या मिलता है, यानी इनको हासिल क्या होता है। हासिल बड़ा कुछ होता है। अपने झूठ बोलने के लिए मुकद्दस वो जवाब और सुलभ मिल जाती है। मौदूदी साहब का जो इरशाद है उनके यहाँ के एक पर्चे में नहीं लिखा हुआ, मुसलसल ये चीज लिखी मौजूद है कि सच बोलना बड़ी चीज है, लेकिन जिंदगी की बात जरूरतों के लिए झूठ बोलना वाजिब हो जाता है। यानी वो नहीं तो जायज हो जाता है कि कोई बात नहीं बोल देगा ना बोलो, वाजिब हो जाता है। वहाँ सच बोलना गुनाह है। समझ गया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो 3 दफा बोला, मैं तो 1 ही दफा कह रहा हूँ। देखा आपने क्यों रखी हुई है ये रवायतें नदियों के अंदर? अपने झूठ के लिए मुकद्दस संगतें और अथॉरिटीज बनाने के लिए भी अभी तो रखी है। अब आगे आइए। अब ये जो हमारे यहाँ इन बेचारी अल्लाह की बेटी तो मैं नहीं कहूँगा, यही बनी आदम, पुराने करीम में जब बनी आदम कहा है उसमें औरत मर्द शामिल, उसने जहाँ इंसान कहा है और औरत ने उसमें से खारिज नहीं कर दिया। उसने जो कहा है कि अल्लाह का करम में बनी आदम, पूरी नौ इंसानी को वाजिब तकरीम पैदा किया है, औरत उसके अंदर शामिल है। उसने यानी आमनी जहाँ कहा है औरत मर्द दोनों के लिए है। जुबान का फायदा ये है कि जहाँ मर्द और औरत दो जिनसे फेमिनिन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर इकट्ठा आए तो उसके लिए वर्ड और जमीरें मैस्कुलर आती हैं हमेशा। लेकिन कुरान में तो ये समझिए कि हम ही वसीयत है कभी वाक़या है। हमारा मुंह बंद करने के लिए मोमिनीन वल मोमिनात भी कहा है उसे, वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल कानितीन, है ना? वो तो ये तुम्हारी आयत खेल का जिसे कहते हैं ये साथ कह दिया। लेकिन उसके बावजूद अभी वाले मान कितने ही हम आगे चले गए, इस्लाम को छोड़ दिया, लेकिन कोई मॉडर्न भी बने, इसके बावजूद ज़हनी तौर पर हम औरत को मर्द की सतह पर नहीं लाए हैं आज तक। सनत इसराइल इब्राहीम 2 बीवियां हैं ना, 2 बीवियों के अंदर ये कहते हैं ना कि गाय उसी की होती है कि अदल करे, ये अदल हो रहा है। एक बीवी कहती है नाक कान काट दूंगी और वो बेचारी भाग जाती है, उनको पकड़ के या मना के लाते हैं, उसकी सर पूरी करने के लिए कहते हैं कि ऐसी बात काटो नहीं, देरी कर दो। ये क्यों हदीस रखी? ताज़ीरात इस्लामी जैसे आज तक कहती हैं उसमें ये है ना कि गुनाह की सजा 100 तोड़े मारो। अब 100 तोड़े मैं बाद में कभी आऊंगा कि तोड़ा किसको कहते थे, वो मारो 100 फिर पैदा हो गई तो साहब 100 तोड़े खा के तो जिंदा रहने की कोई जरूरत पैदा नहीं होगी। क्या किया जाए? उनका कोई बात नहीं है। कुरान ने इसके लिए रास्ता दिखाया गया। उसने कहा यह है कि अगर बुढ़ापा हो, कमजोरी हो, बीमारी हो और ये कुछ वो मुजरिम साबित हो जाए तो 100 तोड़े की बजाय कुछ बढ़कर बैठे एक झाड़ू लेके 100 तिनके उसमें होने चाहिए और वो मार दिए आपको तो 100 तोड़े पूरे हो गए। वाह, मैंने कहा वाला ना कहा वो बजे
रेंग रहा है आगे जन्नत ना गए, इस्लामी ताबीरात की पूरी हो गई, जना के मुजरिम भी हो गए। बहुत अच्छा। पहली बीवी के यहाँ औलाद नहीं थी, इस दूसरी के यहाँ बेटा पैदा हो गया। चलिए समंदर नाग के बाद ताजी आना है, जलती आग के तेल, बेटा पैदा हो गया अपने हाथ में। उसके बाद ऐसा हुआ कि पहली के यहाँ भी बेटा, अगर कोई था पहली के यहाँ बाद में पैदा हुआ, इस्माइल दूसरी के यहाँ पहले पैदा हुआ। पहली बीवी से बेटी का बेटा जो होता था, यानी बड़ा बेटा सबसे, वो वारिस हो जाया करता था जिनके अजीम का। वो याद रखिए, वो जो अभी अभी मैंने दशरथ और राम का किस्सा बताया था, आई ना वही बात। उसने कहा कि ये तो राजपाट का मालिक तो जो हो जाएगा इस्माइल, तो मेरा बेटा तो नहीं हो सकता। वही था ना तो कहीं ने तो कहा था दशरथ को। आप हैरान हो गए, इनके यहाँ को संस्कृत के बाद महत्व क्या, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो ब्रह्मा है ना, ये असल में इब्राहिमी है, वो हमारे यहाँ की शख्सियत थी। कहते हैं आप देख लीजिए, ये दोनों सामने हैं और वो कहते हैं मेरा बेटा है। अब इब्राहिम बूढ़े हैं, कोई दशरथ की तरह किसी का बेटा होगा, क्या किया जाए। अजीजा ने मन क्या बताया, 6 महीने का बच्चा, इसको भी थी ये देवी, इस देवी की खास पूरी करने के लिए कि राजपाट उसके बेटे को मिलेगा। खुदा का उन्हीं लोगों का पैगंबर करता क्या है, इस बीवी से उस बच्चे को साथ लेता है, फलस्तीन की आबादियों से निकल के इस मक्के की वादी और गैर की जरा में वो तस्वीर लिखी है कि वहाँ कोई आबादी नहीं थी, मेरी हालांकि गलत है, कोई इर्द गिर्द आबादी नहीं थी, सहरा था, वीराना था, बियाबान था, पानी तक नहीं था। वो बीवी को इस बच्चे को ला के और इस लपटा सहरा के अंदर अकेले तनहा छोड़ गए, पानी का एक चीजा थोड़ा सा देगा, जा रहे हैं बीवी आवाज़ी दे रही है, क्या कर रहे हो यार, कहाँ छोड़ रहे हो हमें यहाँ, तो ये जिंदा आएगा तो बच्चे को पति को दे जाए। ये इतना सा सीधा पानी का अरब का सहरा है, इसके अंदर ये कितने वक्त के लिए काफी होगा, बच्चा बुड़क बुड़क के मर जाएगा, वो क्या लेंगे। फिर चिल्लाई, मेरे को देखा, कहा क्या करूं मैं, खुदा का हुक्म जो हुआ, क्या बात है, ये खुदा यानी बागी 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 से बाबा हम बागी, बात हज़रत इब्राहिम तक रखते थे, कभी अंतर तो इंसान से निकल का खुदा का हुक्म 6 महीने के बच्चे और बीवी को लेके इस तरह लकोदा ठहरा के अंदर छोड़ा, पानी का एक का गया और करेगा। ये फिर क्यों किया गया, वो जो पहली बेगम साहिबा हैं उनकी रजाजी में साथ उनका बेटा जो है वो वली अहद होना चाहिए। और इब्राहिम मैं दोहराता चला जाऊँ, हजूर की जिंदगी को, अगर इब्राहिम की जिंदगी को तो अपना करार दिया जाए। अजीज़ान ईमान जो कुछ आजकल हमारे घरों में दो खसूस जितना जो मदद परस्त करता है, उनके घरों के अंदर जो कुछ इनकी औरतों बीवियों के साथ और आपके साथ होता है, वो ये है जो कुछ यहाँ होता है। मैंने इंसानों से सुना, दिल्ली में रहा करते थे, एक मकान था, उसके साथ ही दिल्ली के एक बहुत बड़े मुफ्ती आजम जहाँ जाना करते थे। पता नहीं कितनी को वो पुरानी साल के बाद महीने के बाद दाढ़ी होती है ना, वो कैलेंडर का थोड़ा खाद देते हैं, फिर लिया निकल आता है, इनके यहाँ बीवियाँ इस तरह बदल जाती है कैलेंडर की तरह। पता नहीं कितनी बदलने के बाद 4 से मुख्तलिफ तौर पर बाहर रखी जाती है ना, वो जवान नहीं मिलाई, वो बीमार थी, तो अंदर जो कुछ होता था हम तो बाहर नहीं सुनते। गुस्से में आते आते उनकी और हमारा जीना मुश्तरक था, जीने में खड़े होकर इसके कहते हैं कि सुनो बीवी, हुर्रियत हक़्क़ा की रूह से आपका नानो नक्शा तो हमारे दिल में है, बीमारी का इलाज हमारे दिल में नहीं है। हुर्रियत हक़्क़ा की, उसके लिए आपको अपने भाई को लिखना है। हुर्रियत हक़्क़ा की नानो नक्शा तो है, जो मेरी जितनी ओरिजिनल कमेटी लिखी हो तो बराबर हो जाएगा। इनके घरों की जिंदगी आप देखेंगे कितनी ज्ञानी होती, इब्राहिम को जरिए वहां छोड़ गया
اور آگے پھر زیر داستان پانی ختم ہوا، بچے نے چیخنا شروع کیا، دل بلانا شروع کیا، اگر کہ حاجرہ بھاگی بھاگی ہو پہاڑی پہ چڑھتی تھی، کبھی پانی نظر آئے، پھر بچے کی دہشت ستاتی تھی ان کے لیے نہ جائے، پھر باغ باغ کے آتی تھی، اور اس کے بعد کبھی وہ صحیح بین التفاول لمبا جو کیا جاتا ہے نا، یہ اس کی ابتدا کے اندر کیا جاتا ہے سنت حاضرہ، جو ابراہیم نہیں چھوڑ گئے اس بار ابراہیم ہے، اچھا چھوڑ گئے، بچہ بڑا ہوا، شادی کی اس نے، وہ بیگم صاحبہ اجازت نہیں دیا کرتی تھی تو جا کے ان کو دیکھ لیا، بڑی مشکل سے اجازت ملی، اجازت ملی تو اس نے شرط لگائے کہ آپ جا تو سکتے ہیں لیکن سواری سے اترنا نہیں ہوگا، سواری سے بیٹھے بیٹھے ہی خیر خیریت پوچھ سکتی ہیں، اتر نہیں سکتے۔ اچھا جی ابراہیم ہے جو بادشاہ کے حضور بھی کھڑا ہو کے کہتا ہے تو کوئی غلط بات کو بھی میں ماننے کو تیار نہیں، بیوی کے سامنے یہاں سے بھی بنا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میں ان روایات کی بنا پہ عرض کر رہا ہوں، قرآن کی روح سے اتنا جلیل القدر نبی اور اس کی کیفیت بھی ہے تو بھی بہت اچھا، اجازت تو دو، شادی نہیں بڑی نہیں کہیں گے کرے گئے، سواری کو جاتے ہوئے آگے وہاں اگر کوئی یہ حدیث ہے عزیزہ نے مانا آپ کی جن کی انہیں سے کہتے ہیں کہ ابراہیم کو سمجھو، گھر پہ نہیں، ان کی بیوی گھر کی بہو آپ کی، اس نے کہا کہ ابا جان کسی لائیے آپ آئیے نا، سفر کے مارے میں دیکھ رہی ہوں آپ کے بال مٹی سے اٹے ہوئے ہیں بھرے ہوئے ہیں، یوں ہاتھ دھو دیے، میں آپ کا سر کھلاتی ہوں کچھ کھانے کو دیتی ہوں، کہنے جی بیٹی میں ادھر تو کرتا نہیں، سر بھی دھونا ضروری ہے، وہاں بیٹھے بیٹھے ادھر ہی پہلے ادھر سر جھکایا، اس نے ادھر کا اس کا دھو دیا، پھر ادھر جھکایا پھر ادھر کا اس کا دھو دیا، اس نے تو اتنی خاطر تواضع کی، جاتے جاتے کہنے لگے کہ اسماعیل آیا تو کہنا تمہارا باپ آیا تھا اور وہ کہہ گیا تھا کہ بیٹا چاکر جلدی سے بدل گئے، چلے بیٹا آیا، نے کہا کہ ابا جان چیز لائے تھے تو میں نے بادیرہ کہا کہ آئیے پانی نہیں کہتے تھے، میں نے اترنا نہیں، بہرحال میں نے اس کے باوجود ان کا سر دھویا، کم کی چیز نہیں دھلایا، وہیں پانی وانی پلایا، اس نے کہا بہت اچھا، کہنے کے پھر کچھ کہہ گئے تھے، کہنے کے انہوں نے کہا تھا کہ اسماعیل آیا تو کہنا کہ بیٹا جلدی سے چوکھٹ بدل دو، کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے میں سمجھ لیا، کہنے کے کیا سمجھ لیا، سنیے عزیزہ نے مان کیا سمجھ لیا، انہوں نے کہا تھا کہ بیوی کو طلاق دے دے، اور اسماعیل نے اسی وقت طلاق دے دی، ماں باپ کی اطاعت کر ہو رہا ہے نا آج تک آپ لوگوں کی سعادت مند بیٹا برخوردہ یہ ہوتا ہے، تو جب بھی وہ بہو کی چیزوں کے اوپر وہ خاص صاحبہ کو چاہ کرتا ہے تو آتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا پتر آ گیا نا تو میں تو جلتا ہے من لگے، یہ منی نہیں تو دنیا بڑھتا گی، ہم جانا آپ پر لاجے تو صحیح ہے تو آپ کا طاقت مند بیٹا ہے، آپ کے قدموں کے نیچے تو جنت ہوتی ہے، کہیے تو صحیح، آپ کلیان گری آئیے نہیں کرو ایسے کھلو کے تین بلا کر لو نہیں، ماں باپ کی اطاعت کر جائے، وہاں کی پاؤں کے نیچے جنت ہے، وہ تین بلا کے لے رہی ہے، وہ کبھی دیکھ رہی ہے، ارے کس طرح سے یہ جائے گا، کہا جی اس وقت ابراہیم کے قرآن نے بھی آپ کے لیے کرم قرار دیے، معاف کر دیا اور کسی کو تو رہنے دو، کسی کو تو یہ اسماعیل ہے، باپ کا اس نے گھر کھلایا ہے، خدمت کی ہے، جنگل میں رہ رہی ہے، کہیں گئی نہیں وہاں واپس، اس کو وہاں بیٹھے بیٹھے بلاپا مار رہا ہے کہ بڑے ہو گیا ہے، وہ بیٹا بھی ہے، پتا نہیں کسی کو کہیں آ نہ جائے، کچھ سیدھی سی بات ہے، کچھ بہت ماں تو مر چکی تھی حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل کی والدہ جو تھی وہ بیوی میں غصہ نکل رہا ہے، وہ جاتے جاتے بغیر بتائے ہوئے کیوں جو کہہ رہا ہوں حکم دے لیتے، بیٹا سنتا ہے بغیر پوچھے ہوئے بیوی سے کہ انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا ہے، اور وہاں تلافی مل جاتی ہے۔ عزیزہ نے من قرآن کریم نے کہا تھا کہ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ اس کی تفصیل آپ نے دیکھنی ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو بہترین نمونہ ہے، تو ان کتب احادیث اور تفاصیل میں دیکھے،
وقت تھوڑا ہے، گرمی بھی زیادہ ہو رہی ہے، لمبا نہیں کرنا چاہتا ورنہ اور مثالیں بھی مجھے ہے. یہ اس زندگی کو جسے نمونہ قرآن نے قرار دیا ہے، یہ گوشے ہمیں ملتے ہیں ان روایات میں، احادیث میں، جن کے متعلق کہا ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا. ابراہیم کا اسوہ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ قیامت تک کے لیے مومنوں کے لیے بہترین اسوہ قرار دیا جا رہا ہے. کبھی کبھی آپ پوچھا کرتے ہیں کہ صاحب یہ ہمارے یہاں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی سند کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ سند اور دلیل ہے یہ روز آپ کے یہاں یہ قصے، یہ طلاقوں والا قصہ تو میں نے عرض کیا ہے عزیزہ نمان، دنیا کی کوئی قوم انسانیت کی سب سے نہیں آ سکتی وقت کہ وہ عورت کو انسان نہ سمجھے. سار یہ خدا کے فیصلے کے خلاف چیلنج ہے، بغاوت ہے. وہ کہتا ہے ہم نے واری تقریر پیدا کیا ہے پوری نہ انسانی کو، یہ کہتے ہیں کہ نہیں معاذ اللہ غلط کہتے آدمی انسانی. یہ باقی جو آدمی انسانیت جو ہے یہ واجب تقریر ہے. ہاں، اور پھر یہ آپ کے یہاں کے شریعت کے احکام بن کے کر دیا. آپ نے اس کو حلقہ زوجیت کے اندر لینا ہے، بیوی بنانا ہے، نکاح کرنا ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ اس کی رضامندی لڑکی کی نہایت ضروری، یعنی اس وقت اس کی رضامندی ضروری ہے اس معاہدے کے لیے جو ازدواجی طے پا رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ رضامندی سے کس طرح سے اس کو خرید دیا جاتا ہے. نابالغ بچی 6 مہینے کی اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے. پوچھا کہ صاحب اس کی تو رضامندی ضروری ہے، کہنے کے باپ نے جو رضامندی دی کوئی نکاح بابدہ ہونے لگا کہ ہونے لگا ولی کی جائے. اتنا ہی نہیں، بالغ لڑکی کا نکاح بھی ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. نکاح اس کا ہو رہا ہے، یعنی معاہدہ اس نے کرنا ہے، دستخط اس کے لیے جا رہے ہیں، رضامندی چوری ڈال رہی ہے. چلیے رضامندی ضروری ہے، اور اس کے بعد اس معاہدے کو جب توڑنا ہے تو یہی نہیں کہ اس کی رضامندی ضروری ہے، اسے پوچھا بھی نہیں جاتا، بتایا نہیں جاتا، وجہ نہیں بتائی جاتی. نظام گھر کی طرح 1 2 3 کھڑا وہ کر دیتا ہے. بیچاری کا سر سفید ہوا ہوا بال بچوں والی. میں نے میرے علم میں آتی ہے، میری تو کثیت عزیزہ نے من اس ڈاکٹر کی ہے، ہر روز کا ہوا آتا ہے، اور وہ بچیاں تو آتی ہیں بابا کے پاس. میں نے دیکھا ہے 2 پوت والیاں ہر کے بعد آگے کہتی ہے بھائی جان بتائیے جاؤں کہاں، ماں باپ کا گھر نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں، یہ بچے میرے ساتھ ہیں، اس عمر میں کہاں جاؤں. کہنے لگی مولوی صاحب کے پاس گئی تھی کوئی ملاوہ بتائیے. میری بچی نے میری معاف رکھنا، مجھے یہ چیزیں بتانی پڑتی. مولوی صاحب نے کہا کہ ہاں شکل تو نکل سکتی ہے، شریعت نے جہاں یہ کہا ہے شریعت تو آپ کے بھاری مسالے اسلامی ہے، بڑی مسئلے سے ہیں، بڑے منافع ہیں. یہ وہ شکل کیا ہے کہ وہ حلالہ کرنا ہوگا. مولوی صاحب وہ کیا ہوتا ہے؟ معاذ اللہ. بچیوں کانوں میں انگلیاں لے دو اور مجھے معاف کر دو، تمہارا بابا اچھا ہے. یہ سب کے لیے دوسرے مرد کے کے لیے سر سفید والی جس کے ننگے سر کو آسمان کے تاروں میں بھی نہیں دیکھا تھا، اس کو یہ شریعت کو کہتا ہے. شریعت تو بڑی بتائی ہوئی، اس میں تو اس مسئلے سے ہے، اس نے راستہ بتایا ہے، یہ راستہ بتا رہا ہے. پوچھا گیا کہ وہ تم نکاح کے زمانے میں تو اتنے اصول بتا رہے تھے، شرطیں لکھی جا رہی ہیں، اس کی تصویر لی جا رہی ہے، اس کی اپروول لی جا رہی ہے، اس کے دستخط لیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو ٹوٹ رہی ہے اس وقت اس نکاح کے معاہدے کو توڑ رہے ہو. 2 فریقین میں معاہدہ ہوتا ہے نا، برابر کی سطح پہ وہ معاہدہ ہوتا ہے. اس وقت اس کو یہ نہیں کہ پوچھا نہیں جاتا، بتایا نہیں جاتا. جب طرفہ فیصلہ ہے، بڑے سے بڑا ڈکٹیٹر بھی ایسا فیصلہ نہیں کرے گا.
اور یہ کھڑے کھڑے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے اور اس کی زندگی سے بچوں کی زندگی کو تباہ ہو جاتی ہے. آپ چاہیں گے کہ صاحب یہ چیزیں بھی کیوں رکھی گی؟ تو فرماتے ہیں آپ کے یہاں کے جو مقدمہ نبی کا ہے گرمی کا اثر ہو جاتا ہے. ان کے یہاں کے جماعت کے بہت بڑے بڑے اکابرین تھے, انہوں نے سن 70 میں ان سے علیحدگی اختیار کر دی. ان کے خلاف انہوں نے سخت جرم عائد کی. اس نے یہ بھی ایک چیز تھی کہ جھوٹ بولتے ہوئے ایک یہ تھا کہ تم نے جب جماعت بنائی تھی آپ نے تو بڑے بڑے بلند اصول آپ نے اس وقت دیے کہ ان کے مطابق یہ جماعت کام کرنے کے لیے وجود میں آئی ہے. اور یہاں آنے کے بعد جب آپ اصول اقتدار کے پیچھے پڑے ہیں وہ سارے اصول آپ نے ایک ایک کر کے توڑ دیے. یہ کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ بھائی میں تو نہیں جو کرنے والا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کیا تھا. کوئی نہیں, جب آپ کو ضرورت تھی امت بنانے کی, مملکت حاصل کرنے کی, تو اصول یہ دیا تھا مساوات انسانی, بلال اور عمر ایک سطح کی طرف, کوئی فرق نہیں ان کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی فرق نہیں, رنگ کا, خون کا, نسل کا, قرابت داری کا کوئی امتیاز نہیں. اور جب یہاں مملکت ہاتھ میں آئی تو حضور نے فرما دیا کہ یہ بادشاہت تو میرے خاندان میں رہے گی, ائمہ تو مل کر ایسے کہا کہ بتائیے مساوات انسانیہ کا وہ عظیم اصول جو ابتدا زندگی میں جماعت تازی کو بس دیا تھا, توڑا بھی نہیں رسول اللہ نے. میں نے توڑ دیا تو کیا قیامت کی, میں نے تو صدیق رسول اللہ کا اتباع کیا. اور جب ان سے کہا گیا کہ صاحب یہ طلاق کے معاملے کے اندر عورت بیچاری کو تو کوئی دخل ہی نہیں ہے, یہ جو طلاق یہ ہو گئی معاہدے کی, جس معاہدے کو دونوں فریقین نے ایک سطح پہ کھڑے ہو کے مانا تھا, اس نے یہ اکیلا کیوں توڑا؟ کہنے لگا کہ اصول توڑ سکتا ہے رسول, تو یہ بتا بھی سب توڑ سکتا ہے تو کیا ہوگی, چل غلط. اور کہا کہ تم بتا کیا رہے ہو کہ صاحب کوئی وجہ تو بتائیے اس بیچاری کو کیوں طلاق دی. کہا کہ اگر تو اسماعیل نے وجہ بتائی تھی اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہوئے, یہ تو انبیاء کرام کا اسوہ حسنہ ہے جس کی تعریف ہم کر رہے ہیں. جی یہ روایات بالبداہت جو بتا رہے ہیں وہ غلط ہیں, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو سکتی. کیوں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے کسی کتابوں کے اندر میں, اس لیے رکھی ہوئی جہاں اپنی اس قسم کی کسی ناموں کے متعلق کوئی جواز کی وجہ سے صنعت کی دلیل نہیں ہو, اس قسم کی ایک حدیث لا کے پہنچاتے کہتے ہیں بتاؤ اگر تو اسماعیل نے کہا بتایا تھا نہیں, اور ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹے کو حکم دے دیا تھا آپ نے, تو ہم بھی تو کہتے ہیں کہ اگر باپ یا ماں کہتا ہے کہ بیٹی کو طلاق دے دو بیوی کو, تو اس ابراہیم کا اتباع ہے یا نہیں؟ اور بلا وجہ بتایا وہ طلاق دینا حضرت اسماعیل کی زندگی کا ہے کہ نہیں یہ بات ہے. اور اگر آپ نہ کریں تو منکر حدیث مرتد ملحد بدین کریں گے. کہاں جائیے ابھی میں کیا یہ رہا تھا تو یہ ایک چیز قرآن نے جو بتائی, میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسوہ حسنہ کی آیت پہ آ رہا ہوں. میرا خیال ہے ہمت نہیں میں کر سکوں گا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دوسری ہے, دو ہی جب مقام ہے نا تقریر پہ, تو ان کی زندگی بھی ہے, حضور کی زندگی کے متعلق بھی ان روایات میں جو کچھ کیا ہوا ہے درست نہیں ہو سکتی ان کے بیان کیا. اور وہ اپنے ہر اس قسم کا جو ان کے زور اتنی ہے ان کے لیے وہ جواب یا سند پیش کرنے کے لیے ان چیزوں کو ان کتابوں کے اندر داخل کیا گیا اور رکھا گیا اور رکھا جا رہا ہے. کراچی میں میرے پاس پاکستان بننے کے بعد بہت بڑی اتھارٹی کی طرف سے وہ تو جانتے تھے کہ یہ بھی کوئی جانتا ہے, ایک کتاب آئی یورپ حضور کی زندگی میں گئی, ایک مستشرق کی لکھی ہوئی اور اور اس میں انہوں نے دیکھا ہوا کہ اس کے اندر ایسی ایسی باتیں حضور کے متعلق کہی گئی ہیں کہ اس کی بنا پہ اس کتاب کو بیان کرنا چاہیے. اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا کیا خیال ہے, بیان کرنا چاہیے؟ میں نے کہا یقین بیان کرنا چاہیے,
لیکن اسے بیان کرنے سے پہلے کچھ اور بھی چیزیں جن کو بیان کرنا چاہیے. میں نے کہا اس شخص نے جو کچھ لکھا ہے اس کے نیچے اس نے ریفرنس دی ہے, حوالے لکھے, حوالے آپ کی حدیثوں کی کتابوں کو لکھے. میں نے چیک کر لیے حوالے, ایک ایک حوالہ صحیح ہے. یہ جو ریفرنس یا ایکسپٹ اس نے دیے ہیں اس کی بنا پہ اگر یہ کتاب اس قابل ہے کہ اس کو بیان کیا جائے, وہ ساری کتابیں اس قابل ہیں جہاں سے اس نے یہ ایکسپٹ دیے ہیں کہ ان کو بیان کیا جائے. تو وہ چوکے مارتے ہو پر چشمہ جہاں سے وہ دے رہا ہے اس کا یہی کیا ہے. اگر وہ کہیں غلط حوالہ دیتا یا غلط اس میں ایکسپٹ دیتا پھر تو اس کے خلاف آپ ایکشن دیتے. وہ بالکل صحیح ہے. ترجمے تک آپ کے یہاں کے دیے ہوئے ہیں, آپ کی دی ہیں کتابیں میرے پاس ہیں, یہ لیجیے میں دیتا ہوں آپ کی کتابیں, کیجیے نا ان کو دیں. پھر اس کے بعد نہ وہ کتاب اوپر آئی نہ ان کی کسی کا جواب ہے. کتابیں اسی طرح سے پڑھائی جا رہی ہیں, پھر کو لگتے ہوئے. اسوہ ابراہیمی عزیزان من وہ کہ غلط بات اگر ہو رہی ہے باپ کے سامنے, سختی حکومت والے بات کر دیتے ہیں پوری کی پوری قوم کے سامنے, اندازہ لگا لیا جس لکھنے کے لیے اپنی اولاد تک کے لیے اس طرح سے وقت کر دینا ساری زندگی کے لیے, خود وطن تک چھوڑ دینا, بادشاہت چھوڑ دینا, حکومت چھوڑ دینا, ایک مقصد کے لیے, ایک لکھنے کے لیے. تو دو شخص وہاں وہ کہتے تھے کہ اس کو آدمی بلا دو, اس وقت جس نے جھوٹ نہیں بولا ہے تو یہاں آ کے جھوٹ بول دے. تو دیکھن نبی قرآن دیکھتے ہیں. تو اب آپ کہیں گے کہ قرآن نے جو اتنا کہا ہے تو اتباع ہے, کہاں سے لیں گے؟ اگر یہ تو ہو نہیں سکتا, جیسا میں نے پہلے بھی کبھی کہا تھا کہ اسکول میں ڈرائنگ کا یا وہ آرٹ کی کلاس ہے اور اس میں وہ ٹیچر یا پروفیسر کہے بچے تو اس ماڈل کے مطابق اپنے اپنے ہاں آپ اسکیچز بنائیے. اس وقت میں نے ماڈل ہوتا اور وہ ماڈل وہاں رکھے نہیں, تو وہ جو اسکیچز بنیں گے پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ پھر ہمدی ساتھی ہمدی کیا تو نہیں ہوگا, ماڈل کے سامنے نہ ہوا. اس ٹیچر کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اس امتحان کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ تو اس ماڈل کے مطابق آپ نے کیا کرنا, یہ ماڈل سامنے نہیں. تو کیا خدا یہ کہتا کہ کچھ وہ ہٹنا تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی ہے ماڈل, اور ماڈل وہ دیتا نہیں. ماڈل کہتا آپ پر آپ سے جس نے یہ کہا ہے اس نے وہ پورا ماڈل دیا ہے قرآن کے اندر. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ماڈل کہا ہے اس نے حضور کی پوری سیرت قرآن کے اندر کی ہوئی ہے. میں نے جو اپنی سیرت کی ہے وقت کی ہے میرا جو انسانیت وہ اس کی بنیادی اس پہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت اور اس کے ماتحت رسول اللہ کی زندگی اس کی تشریح یہ ہے طریقہ. تو اس انداز اس کو آپ قرآن کو سمجھیے, اس کو قرآن کے ان دعوی کو سمجھیے کہ ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے اس طرح وقت ہو گیا یا زندگی ہو گئی. جیسا ہم آئندہ درس سے اگلی آیت کو بولیے حضرت ابراہیم کے متعلق مختصر الفاظ میں نے کہا ایک بات اور, جس طرح سے کتابت کی غلطیاں کتاب میں بعض اوقات رہ جاتی ہیں نا, بات کرنے میں تقریر میں بھی تسامح کچھ ہو جاتا ہے لفظی کبھی کبھی. مجھے خوشی ہوئی کہ میرے سامنے ایسے ہیں کہ میرے ایک ایک لفظ کے اوپر توجہ دیتے ہیں. کبھی اگر اس قسم کا تسامح غلطی ہو جاتی ہے ساہون مجھ سے تو درست کرتے ہیں, وہ پھر مجھے اس کو اطلاع بھی دے دیتے ہیں, میں ان کا شکر گزار ہوں. بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کچھ نہیں عجیب لفظی کی بات ہوتی ہے, بعض چیزیں واقعی کبھی اس طرح سے غلطی سے نسیان سے واقعہ کے خلاف کوئی چیز ہو جاتی ہے. مثلا جیسا انہوں نے کہا کہ پچھلی دفعہ تم نے بنی اسرائیل کے متعلق کہا تھا کہ وہ مصر سے دریا عبور کر کے تو ایڈوسی ہو گیا, غلط صحرائے سینا میں کہنا چاہتی ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں. میں نے اس لیے ضروری سمجھا ہے کہ پیٹ کے اندر بھی یہ چیز آ جائے کبھی, تو اس کے بعد بھی کبھی آپ احباب اس قسم کی کوئی چیز مجھ سے کھیلیں نا, مجھے اس کی اطلاع دے دیا کریں, میں آپ کو شکر گزار کروں گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم